السلام علیکم خواتین و حضرات، 20 اگست 1971 کراچی میں ایک خوبصورت چمکیلی صبح لوگ اپنے کاموں پہ جا چکے تھے اور تعلیمی ادارے کھل چکے تھے، سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں تھا، معمول کے مطابق زندگی گزر رہی تھی کہ ایئر فورس میں ٹریننگ پانے والے نوجوان PAF کراچی بیس پر ٹریننگ لینے والے نوجوان اپنے اپنے جہاز میں بیٹھ چکے تھے۔ راشد منہاس بھی اپنے جہاز میں بیٹھ کر ابھی رن وے پہ ان کے جہاز نے رینگنا ہی شروع کیا تھا کہ انہیں دور سے آتی ہوئی ایک گاڑی نظر آئی۔ گاڑی ان کے قریب آ کے رکی اور اس میں سے ان کا انسٹرکٹر اترا جس کا نام مطیع الرحمان تھا، جو بنگالی تھے اور ہندوستان کی سازشوں کے ساتھ شریک تھے۔ انہوں نے راشد منہاس سے کہا کہ جہاز روکو۔ اس نے جہاز روکا، وہ جہاز کے اندر آ گئے اور ساتھ چلنے کو کہا۔ تو راشد منہاس نے کہا، سر آج تو میری سولو فلائٹ ہے، آپ میرے ساتھ کیوں چل رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گا۔ پلین نے ٹیک آف لیا۔ ٹیک آف لینے کے بعد مطیع الرحمان جو انسٹرکٹر تھا اس نے کہا، تم جہاز کا رخ جو ہے وہ ہندوستان کی طرف موڑو، دوسری ڈائریکشن میں لے جانے لگا۔ تو راشد منہاس معاملے کو بھاپ گئے۔ انہوں نے کہا، میں سر ادھر نہیں جاؤں گا، میں ادھر نہیں جانے دوں گا۔ دونوں میں کافی تلخ کلامی ہوئی اور پھر باقاعدہ فائٹ ہوئی۔ اس دوران کوئی چیز انسٹرکٹر نے راشد منہاس کے سر پہ ماری اور ان کو ایک چکر سا آیا اور وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سینسز جو ہے وہ لوز کر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی، جب ہندوستان صرف 40 میل دور رہ گیا تھا، تو دوبارہ احساس ہوا۔ جب اس کی آنکھ کھلی راشد منہاس کی، اس نے دوبارہ مزاحمت کی اور کہا کہ یہ مت کرو، اس ڈائریکشن میں نہیں جاؤ ورنہ میں اس کا یہ لیور کھینچ دوں گا اور جہاز گر پڑے گا۔ تو اس نے کہا نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ بالآخر راشد منہاس نے ٹاور کو اطلاع دی کہ جہاز میرا اغوا ہو گیا ہے اور میں جہاز کو ہندوستان نہیں جانے دوں گا، تم گراؤنڈ پہ اس کے ساتھیوں کو پکڑنے کی کوشش کرو۔ انسٹرکٹر سمجھ رہا تھا کہ راشد منہاس صرف دھمکی دے رہا ہے اور وہ اس لیور کو نہیں کھینچے گا اور جہاز نیچے نہیں گرے گا۔ اس کو یہ غلط فہمی تھی۔ یہ پاکستان کا ثبوت ہے۔ اس نے وہ لیور کھینچا اور جہاز نیچے آیا اور طیارہ تباہ، اور دونوں انسٹرکٹر اور راشد منہاس جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ راشد منہاس نے جو ہے شہادت کا رتبہ پایا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو بہت ساری چیزوں کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، پاکستان کی افواج، پاکستان کی ایئر فورس، ہر طبقہ، ایون سویلین طبقہ وہ دشمنوں کو پہچانتا ہے اور وہ ڈٹا ہوا ہے۔ ہمیں ایسے ہی ڈٹا رہنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، ایک دور تھا جب وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ذل الہی جو ہے وہ ہاتھی پہ آتے تھے، فرسٹ جنریشن وار، پھر توپ ایجاد ہو گئی، سیکنڈ جنریشن وار، اس طرح سے پھر ٹینک آ گئے، فورتھ جنریشن وار، پھر ففتھ جنریشن وار، کہ یہ جو آج ہو رہی ہے کہ آپ کے ہاں کوئی فوجی نہیں آ رہا، کوئی طیارہ نہیں آ رہا، لیکن جنگ جاری ہے۔ کیسے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسرے ذرائع کے ذریعے دشمن آپ کے ذہن کو آکوپائیڈ کرتا ہے، آپ کو آپ کے ذہن میں شکست دے دیتا ہے، اور یہ 50% کام جو ہے یہ میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے، پراپیگنڈے کے ذریعے ہوتا ہے۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ براہ مہربانی اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ دشمن یہ بات جان چکا ہے، یہ بات اس کو کنفرم ہے کہ وہ پاکستان سے لڑ کے کبھی بھی نہیں جیت سکے گا۔ اب آج وہ ہمارے ساتھ جو سائبر وار کر رہا ہے، ٹیکنالوجی کو ہیک کرتا ہے، جو ففتھ جنریشن وار ہے، پروپیگنڈے کرتے ہیں، مثلا اس قسم کے ڈاؤٹس پیدا کرتے ہیں ذہنوں میں کہ پاکستان صحیح بنا تھا یا غلط بنا تھا، ہمارے منہ میں اپنے الفاظ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ پاکستان کی دوست ہے یا دشمن ہے، یہ شبہات پیدا کرتے ہیں پولیٹیشنز کے ذریعے۔ تو براہ مہربانی راشد منہاس بنیے اور پاکستان کے لیے کھڑے ہوئیے۔ دیکھیے، یہ وہ لوگ ہیں، ہمیں اپنے شہداء پہ فخر ہے، یہ وہ شہید ہیں جب یہ اپنی جان دیتے ہیں تو ہمیں حیات ملتی ہے۔ یہ اپنا تن، اپنا من، اپنے بچوں کی خوشیاں، اپنی ماں، اپنی بیوی کی خوشیاں جو ہے وہ تیاگ دیتے ہیں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا، شہید کی موت
قوم کی حیات ہے. آج ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو خراج تحسین پیش کریں, ان پہ پروگرامز کریں, زیادہ سے زیادہ پروگرام کریں, ہائی لائٹ کریں ایسی قربانیوں کو, تاکہ دوسرے جو ہے وہ اس سے انسپائرڈ ہوں. اور جو جنگ ہندوستان اور پاکستان کے دوسرے دشمن پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, اس پہ ہمیں بھرپور جو ہے کنٹرول حاصل کرنا چاہیے. میں بھی یہ خدمت انجام دیتا ہوں, بہت سارے دوسرے ساتھی یہ کام کر رہے ہیں. آپ جس کو چاہے جوائن کیجئے, اپنے فرض کو پہچانیے. پاکستان ایک امانت ہے, اور ان شہداء کو خراج تحسین پیش کیجئے جنہیں وطن کی ہوائیں سلام کرتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدوں, وفا کی تصویروں, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کرتی ہیں. ایک منہنی سا نوجوان راشد منہاس کتنا بڑا اعزاز لے کے گیا نشان حیدر. آپ کو پتہ ہے نشان حیدر کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کا نام حیدر ہے, ان کے نام پہ نشان حیدر ہے, جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے. اور اس سے بڑا ایوارڈ یہ ہے کہ آپ کی روح کو تسکین ہونی چاہیے کہ آپ نے پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام کیا. میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ فائق صدیقی شو, اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی.